بی بی کہتی ہے کہ اس کے ایس ایچ او صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ خاندانی مراسم ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، لیکن شکایت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایس ایچ او صاحب نے بیوی بیماری دے پانے میں بلایا ہے اور اس کے بعد میرا استحصال کیا ہے، مجھے درندگی کا نشانہ بنایا ہے، مجھ سے اپنی ذاتی بدبختی پر مبنی تسکین کی خاطر مجھے استعمال کیا ہے اور اس کے بعد مجھے پھینکا ہے۔ یہ واقعہ کہیں اور سے رپورٹ نہیں ہو رہا، پنجاب کے ایک خوبصورت شہر خوشاب سے رپورٹ ہو رہا ہے اور جوہر آباد تھانہ بتایا جا رہا ہے۔ خاتون کلیم کرتی ہے کہ they have got family terms، یعنی اگر یہ واقعہ سچ ثابت ہوتا ہے تو you can say کہ بھائی وہ بات درست ہے، نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی۔ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے جی بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ سٹی جوہر آباد۔ وہ کہتی ہے جی درخواست ہے، ملزم کا نام بتا رہی ہے جی شفقت نواز ولد اختر نواز۔ میں ٹیم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان کا چہرہ بلر کر دیجیے گا برائے کرم۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ان پر جرم ثابت ہونا باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ خاتون کہتی ہے جناب علی گزارش ہے کہ الزام علیہ مندرجہ بالا کے ساتھ ہمارے فیملی تعلقات ہیں اور یہی دسمبر کی 26 تاریخ کو، آج جب یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 30 تاریخ ہے، 26 دسمبر 2025 کو مذکورہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا جناب علی گزارش ہے کہ الزام علیہ یعنی مذکورہ بالا یعنی ایس ایچ او صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، مراسم ہیں۔ 26 دسمبر 2025 کو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میری بیوی بیمار ہے۔ عمومی طور پر ہوتا ہے کوئی بیوی سی بیمار ہوتی ہے تو کوئی دوست وغیرہ کوئی فیملی عزیز و اقارب کو بلا لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، آپ بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے ہمارے گھر آئیں، ہمیں ضرورت ہے۔ فیملی تعلقات کی وجہ سے مذکورہ پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے حامی بھر لی اور مذکورہ مجھے شام 7:30 بجے خوشاب سے اپنے ہمراہ لے کر گھر واقع سول لائنز یعنی سرکاری رہائش میں یہ بدبختی رپورٹ کی جا رہی ہے خاتون کے ساتھ، سول لائنز جوہر آباد لے آیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، میں تشویش مجھے لاحق ہو گئی۔ مذکورہ نے بتایا کہ سب ہسپتال گئے ہوئے کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے، جبکہ بعد ازاں مذکورہ مجھے گھر کے رہائشی کمرے میں لے گیا اور زبردستی پکڑ لیا۔ میں نے منت سماجت کی مگر مذکورہ نہ مانا اور زبردستی میرے ساتھ زنا حرام کیا۔ اور پھر یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، خاتون کلیم کرتی ہے کہ اسی رات مختلف اوقات میں میرے ساتھ زنا حرام کرتا رہا۔ اگلے روز صبح 10 بجے وہ مجھے گھر چھوڑ آیا۔ میں بدنامی کے خوف سے خاموش رہی مگر ضمیر کی ملامت کی وجہ سے آج برائے کارروائی حاضر ہوئی ہوں۔ اور خاتون کہتی ہے جی کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر تو یہ رپورٹ درست کیا جا رہا ہے تو بھائی ناجائز تعلقات کی اتنی بڑی داستان ہے ہمارے سرکاری ملازمین کی، الامان الحفیظ، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ دوسرا رخ اس کہانی کا یہ ہو سکتا ہے کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈونا دے پیڑ، یعنی سب کچھ مل ملا کر ہوا مبینہ طور پر اور اس کے بعد آ کر شکایت لگا دی، یعنی رل کے روٹی کھا دی تو بعد آ کے شکایت لا دی، شکایتی ٹٹو بن کے۔ اب ان دو لائنز کے درمیان پولیس نے تحقیق اور تفتیش کرنی ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑا عذاب جو ہے وہ یہ پیدا ہو گیا ہوا ہے ہنی ٹریپ کا۔ اب ہنی ٹریپ میں ہوتا کیا ہے کہ شکار خود چل کے جاتا ہے۔ ہنی ٹریپ از ناٹ اباؤٹ خاتون اونلی، یہ بی بی کے حوالے سے نہیں ہے صرف۔ ہنی ٹریپ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن میں کسی خواہش کے تحت بندہ اندر جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پھنس جاتا ہے یا پھنسا لیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پناہ عطا فرمائے۔ ونس اگین اٹ از اے رپورٹ اگینسٹ اے پولیس آفیسر جو کہ ایس ایچ او ہے۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔